بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، آج افسوس کا دن ہے، غم کا دن بھی ہے اور ایک آزمائش کا دن بھی ہے نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے لیے۔ آج ہم ایک ایسے سرپرست سے، ایک ایسے ساتھی سے اور ایک ایسے بزرگ سے محروم ہو گئے جنہوں نے پاکستان کی صحافت میں اپنا ایسا کردار ادا کیا کہ جو شاید ہی کسی کے زندگی میں کسی کو میسر آتا ہے۔ جناب عطاء الرحمان صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک ایسا نام، وہ ایک ایسا نڈر اور بے باک انسان جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے ہمیشہ آمریت کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں آواز اٹھائی۔ نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے گروپ ایڈیٹر تھے۔ نئی بات کا آغاز انہوں نے کیا، سپیریئر یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کا آغاز انہوں نے کیا اور آخری دم تک نئی بات سے منسلک ہونے کے بعد نئی بات کے چیف ایڈیٹر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اتنے بہادر آدمی تھے کہ بیماری کے باوجود جب چلنے سے بھی انہیں مشکل پیش آئی تو سہارے کے ساتھ اسی دفتر میں تشریف لاتے تھے جہاں سے یہ آج ہم آپ کا اپنا پروگرام کر رہے ہیں، اور آ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے۔ ایڈیٹوریل دیکھتے تھے، اخبارات ہیڈ لائن دیکھتے تھے اور اخبارات کے لیے اپنی ہدایات جاری کرتے تھے۔ آخری دن تک کام کرنے والے عطاء الرحمان ایک پاکستان کی صحافت میں 52 سال تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1948 میں پیدا ہوئے اور جب سے اپنی صحافت کا آغاز کیا، کسی موقع پر بھی بڑے بڑے جابرانہ دور آئے لیکن عطاء الرحمان صاحب کا قلم نہ بک سکا، نہ جھک سکا، اور نہ ان کی آئیڈیالوجی کو، جو ان کا نظریہ اور سوچ تھی، اس میں کبھی کوئی تزلزل آیا ہو۔ انہوں نے جب بھی بات کی، حق کی بات کی۔ ایک درویش صفت انسان تھے، کسی لالچ سے مبرہ، کوئی انہیں لالچ اور خوف نہیں تھا۔ دو چیزوں سے انسان ہمیشہ زندگی میں اپنے راستے سے بھٹکتا ہے یا اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک اسے مال کا خوف ہوتا ہے، ایک اسے اختیارات چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، دوسرا اسے موت کا خوف ہوتا ہے۔ عطاء الرحمان صاحب ان تمام خوفوں سے بڑے دور تھے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا اور ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں، جس کو میں درست سمجھتا ہوں، اسے مجھے کسی کے منہ پہ کہنے پر بھی کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ہمیشہ جو بھی لکھا کھل کر لکھا اور بڑے دیانتداری کے ساتھ اور بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ لکھا۔ آج کا پروگرام انہیں خراج تحسین پیش کرنا تو شاید بڑا چھوٹا لفظ ہے، انہیں یاد کرنے کے لیے ایک بہانہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو یاد کریں۔ ان کی جو ایک پوری نسل انہوں نے تیار کی، استاد کی حیثیت سے، ایک کالم نگار کی حیثیت سے، ایک دانشور کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے، جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا، اپنے شاگردوں کو سکھایا، اس کا تذکرہ بھی کیا جائے تاکہ پاکستان کی صحافت میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں، تاکہ پاکستان کی صحافت میں لوگ میڈیا کے اندر آتے ہوئے اپنے پیش نظر ضرور ایسے لوگوں کو رکھیں کہ جو واقعی سچ کہنے والے ہیں اور سچ کی خاطر کسی قسم کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔ تذکرہ ہوگا عطاء الرحمان صاحب کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے سینئر صحافی، تجزیہ کار، جنہوں نے پاکستان کی صحافت کے اندر ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ حکومتیں بنتے بگڑتے جاتے آتے دیکھی، لیکن اپنے قلم کے ذریعے، ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کر، اپنی کتب کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے حق کی آواز کو ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے رہے۔ جناب مجیب الرحمان شامی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ایک لمبا عرصہ عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی زندگی کا سفر گزرا۔ پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب، ایک سینئر صحافی، پاکستان کے شاعر، دانشور، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور کوشش کریں گے ہم کہ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز کالم نویس جناب عرفان صدیقی صاحب بھی موجود ہوں، اور عطاء الرحمان صاحب کے وہ دوست، وہ بھائی، وہ ساتھی جنہوں نے اس میدان کے اندر ہمیشہ ان کا ساتھ بھی دیا، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، ان کی آواز میں آواز ملائی، اور جمہوریت کے لیے جو جدوجہد کی عطاء الرحمان صاحب نے، اس پہ ان کا ہاتھ بھی بٹاتے رہے۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آج دکھ کی گھڑی ہے، افسوس کی گھڑی ہے۔ عطاء الرحمان صاحب ہم سے جدا ہو گئے، ہر شخص نے جانا ہے، اس لیے کہ موت کا ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے، لیکن یہ خلاف پر ہو جاتا ہے۔ ویسے اتنے بڑے نام جب چلے جاتے ہیں کسی معاشرے سے، اور ساتھ ساتھ میسج، پیغام کیا دے جاتے ہیں اپنی لکھی ہوئی تحریروں کے ذریعے، اپنے کالموں کے ذریعے، اپنی کہی باتوں کے ذریعے؟ شکریہ ملک صاحب۔ عطاء الرحمان صاحب کی جو وفات کا صدمہ ہے
وہ تو یعنی برداشت سے باہر ہے. جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے اور دل مضطرب ہے، بوجھ ابھی تک ہلکا نہیں ہوا. اور ان کی نماز جنازہ ادا کی، ان کو سپرد خاک کیا. مٹی جو تھی اس کا بستر ان کے لیے بچھا اور اس کو انہوں نے اوڑھ لیا اور اپنے والدین کے ساتھ اور اعزاء و اقربا کے ساتھ اچھرا کے قبرستان میں ابدی نیند سو گئے. عطاء الرحمان صاحب سے جو میرا تعلق ہے وہ کئی عشروں کو محیط ہے، بالکل صحیح. اور ان جیسے اخبار نویس، ان جیسے تجزیہ نگار پاکستانی صحافت میں ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ان کے ہم پلہ کہلا سکتے. وہ وسیع المطالعہ تھے، تاریخ پر ان کی نظر تھی. انہوں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کی صحبت کا فیض اٹھایا تھا. انہوں نے مولانا امین حسن اصلاحی جیسے جید عالم دین کے ساتھ ایک عرصہ بسر کیا تھا. مولانا ابوالعلا مودودی سے فیض اٹھایا تھا. مولانا نصر اللہ خان سے ان کا خاص تعلق تھا، اور قومی سیاست کی ایک ایک فرد سے اور طے سے وہ واقف تھے. اور ان کا زندگی کا نچوڑ یہ تھا، ان کے مطالعے کا نچوڑ یہ تھا، ان کی سوچ کا نچوڑ یہ تھا کہ پاکستان کے سارے مسائل جو ہیں وہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہاں دستور شکنی ہوئی ہے، اور دستور شکن جو ہیں ان کو یہ حوصلہ ہوا ہے کہ وہ دستور کو بچوں کا کھیل سمجھے. ان کا خیال تھا اور پختہ خیال تھا کہ دستور کی حاکمیت جب تک قائم نہیں ہوگی اور پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے وہ خود دستور کے تابع زندگی بسر نہیں کرے گا، اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا اور دنیا میں اپنا نقش جو ہے جما نہیں سکے گا. تو عطاء الرحمان صاحب، انہوں نے آپ کو یاد ہے کالم نگار کے طور پر آغاز کیا اپنی صحافت کا. نوائے وقت میں کالم لکھا، پھر جنگ میں کالم لکھے، روزنامہ پاکستان سے وابستہ ہوئے، افروزہ زندگی میں میرے ساتھ رہے، اور ایک طویل سفر. پھر نئی بات کا جب آغاز ہوا تو چودھری عبدالرحمان صاحب نے، جن سے ان کی پرانی دوست تھی، ان کو راضی کر لیا کہ وہ نئی بات کی ذمہ داریاں سنبھالیں. اور انہوں نے اسے ایک ایڈیٹر کے طور پر اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اسے بالا کیا، اور اس کا ایک اپنا ایک صورت گری کی اس کی. اور نئی بات جو ہے اس نے اپنا ایک تشخص قائم کیا. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس دوران میں کئی مرحلے آئے ہیں اور ان پر تنگی کے بھی اور اسرت کے دور بھی گزرے ہیں، لیکن وہ اپنی دھن کے پکے تھے. ان کی طبیعت میں کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی ان کو وہ ہرس کے اور ہوس کے بندے نہیں تھے. وہ قناعت پسند تھے. ان کی ضروریات مختصر تھیں، اور ان کے والد جو تھے وہ ایک بڑے کانٹریکٹر تھے، لیکن انہوں نے صحافت کے پیشے سے اپنا ناطہ جوڑا اور اسی گھر میں مقیم رہے جو ان کے والد نے ان کے لیے چھوڑا تھا، اور اسی سے ان کا جنازہ اٹھا. اور وہ ایک اچرا کی جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں ان کا قیام تھا. ہمارا وہاں جانا مشکل ہو جاتا بعض اوقات ٹریفک کی وجہ سے، لیکن وہ اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان کے ساتھ خوش رہتے تھے. اور ان کا جو محلہ داری تھی اور جو عزیز وہاں تھے وہ ان کو بہت عزیز تھے، اس لیے انہوں نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا. تو عطاء الرحمان جو ہے انہوں نے پھر نواز شریف صاحب سے ان کی
گہری دوستی تھی، اور وہ دوستی جو ہے ان کی تحریروں کی بدولت، ان کے موقف کی بدولت، ان کی اصول سے وابستگی کی بدولت قائم ہوئی تھی. اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی بالکل اور اس کے بعد انہوں نے ڈٹ کر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا اور کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لائے. اور اب نئی بات کے ایڈیٹر کے طور پر بالکل ٹھیک. جو کچھ انہوں نے لکھا ان کے کالم اس بات کے گواہ ہیں. جی بہت کم لوگ ایسے ہیں جن ٹھیک. کو اس طرح لکھنے کی توفیق ہوئی ہے. اور بالکل میں ٹھیک. سمجھتا ہوں یعنی جو اب ڈاکٹر پروفیسر عبد الرحمان ہے، انہوں نے جس طرح ان کی ناز برداری کی، جس طرح دوستی نبھائی، جس طرح ان کا خیال رکھا، اور وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک تاریخ میں ایک بالکل مثال ٹھیک. ہے. انہوں نے ان کی بڑی خبر گیری کی، ان کا قدم قدم پہ خیال رکھا، ان کو ایک دوست کی طرح، ایک بھائی کی طرح، ایک استاد کی طرح ان کا احترام کیا. اور وہ جب رخصت ہوئے ہیں ایک آسودگی کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. آخر دم تک بستر علالت پر تھے، لیکن ان کا قلم جوان تھا، قلم روا رہا، اور ان کو بالکل ٹھیک. اپنی زندگی جو ہے اس کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا. وہ بڑے مطمئن تھے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بالکل درست استعمال کیا ہے. جتنی بالکل اللہ نے ان کو توفیق دی تھی انہوں نے ٹھیک. کلمہ حق بلند کیا ہے بالکل اور ٹھیک. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. میں آتا ہوں شامی صاحب آپ کی طرف واپس. عطا اللہ قاسمی صاحب ملک کے ممتاز صحافی، تجزیہ کار، کالم نویس، شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا اللہ قاسمی صاحب، آج کا دن یقینی بات ہے یہ خبر ہم سب کے لیے بڑے دکھ کی خبر ہے. عطا الرحمان صاحب ہماری نئی نسل کے لیے، نئے لکھاریوں کے لیے، نئے صحافیوں کے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے. کیا پیغام ان کی تحریروں سے تھا جو نئی نسل کے لیے آج بھی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ملک صاحب، میں لاہور سے باہر تھا جب مجھے ان کے انتقال کی خبر مجھے ملی، اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف سے پیغام ملا تو میں چھوڑ چھاڑ کے فوراً پہنچا، اور میں ایڈریس بھی چینج نہیں کر سکا. میں تو سب سے پہلے یعنی چودھری عبد الرحمان صاحب سے، آپ سب سے، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں اور دعائیں مغفرت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں اپنا عطا الرحمان صاحب سے میرے خیال میں ربع صدی سے بھی زیادہ میری ان کے ساتھ دوستی تھی. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی اس وقت ہمارے کالم نگار ہیں یا جو گزر بھی چکے ہیں، ان سب کی جو ابتدائی جو تھی وہ جماعت اسلامی سے تھی، اور عطا الرحمان صاحب بھی متاثر تھے. بعد میں جمہوریت کے حوالے سے عطا الرحمان کے علاوہ اور بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ جماعت کی سیاست سے اختلاف کرنے لگ گئے، لیکن مولانا مودودی سے ان کی عقیدت جو تھی وہ برقرار رہی. تو عطا الرحمان بھی انہی میں سے. میں عطا الرحمان کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ ایک سٹال تھا ان کا، اور اس وقت بھی وہ جب وہاں کبھی کھڑے نظر آتے میں ملتا تو بس مجھے دیکھ کے تو تھوڑی دیر کے لیے کتاب پر سے وہ نظر ہٹاتے اور اس کے بعد پھر کتاب پڑھنے لگ جاتے. اچھا، میں اپنے دوستوں کو گاہے گاہے انوائٹ کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس میں عطا الرحمان بھی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے، اور شامی صاحب کو بھی یاد ہوگا، میرے خیال میں 2 یا 3 مہینے پہلے کی بات ہے غالباً، اس سے زیادہ نہیں. جم خانہ میں میں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا تو عطا صاحب کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ اپنا کچھ علیل سے بھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی انہوں نے، اور وہ ٹیکتے ہوئے آرام سے وہ آئے اور پوری محفل میں مکمل طور پر شریک رہے. اچھا، عطا صاحب جو تھے دیکھنے میں بڑے ہی اپنا سنجیدہ تھے اور صاحب مطالعہ تو خیر وہ تھے ہی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ دوستوں کی محفل میں وہ چہکتے بھی تھے، جملے بازی بھی کرتے تھے اور سب کچھ. اور مجھے جس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتاب سے محبت کرنے والے، علم سے تعلق رکھنے والے، جمہوریت کی سربلندی کے لیے کام کرنے والے، آمریت کے خلاف ڈٹ جانے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں. ایک ایک کر کے وہ رخصت ہوتے جا رہے ہیں. ان حالات میں عطا الرحمان کا رخصت ہونا میرے لیے اور قوم کے لیے ایک بہت صدمے اور دکھ کی بات ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں شامی صاحب کی بات ملاتے ہوئے کہ اس موقع پر
ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب نے جس جو طریقہ یعنی جس قدر محبت کا طریقہ اختیار کیا وہ میں حیران رہ گیا ہوں. جس طرح ان کی غم سے لبریز تحریر مجھ تک پہنچی ہے اور جس طرح انہوں نے اس کا سوگ منایا. ہمارے مالکان کہاں اپنے جو کارکن ہوتے ہیں ان کے لیے اتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ بالکل شامی صاحب سے ہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عبدالرحمان صاحب نے ہر موقع پر ان کا خیال رکھا. بالکل ٹھیک. بہت ہی محبت والا رشتہ. چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرنے کا قاسمی صاحب واپس آتے ہیں. تذکرہ ہوگا جناب طاہر الرحمان صاحب کا جو آج ہم میں نہیں رہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تذکرہ ہو رہا ہے جناب طاہر الرحمان صاحب کا جو ہمیں آج چھوڑ کر چلے گئے. گروپ ایڈیٹر روزنامہ نئی بات. ابھی بات ہو رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کی جو نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے چیئرمین بھی ہیں اور چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ نئی بات کے. بڑا ایک کلوز ان کا تعلق تھا طاہر الرحمان صاحب کے ساتھ. بڑا برادرانہ بھی بزرگ کی طرح بھی ٹریٹ کرتے تھے. بڑے مزے کی باتیں ہوتی تھی آفس کے اندر. مجھے یاد پڑتا ہے ایک بار ایسے ہی نئی بات کی میٹنگ ہو رہی تھی تو چودھری عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ کسی ایک فیصلے کی بنا پر انہوں نے کہا کہ طاہر صاحب یہ میرا فیصلہ ہے اور چونکہ میں گروپ کا چیئرمین ہوں اور میں چیف ایڈیٹر ہوں. تو طاہر صاحب نے بڑے ہنستے ہوئے کہا کہ میں گروپ ایڈیٹر ہوں اور میرے پاس اختیارات ہیں اور یہ اختیارات آپ نے مجھے دیے ہیں. تو چودھری صاحب نے کہا پھر میں سرنڈر کرتا ہوں. یعنی اتنا ایک بزرگ کے ساتھ محبت اور شفقت کا رشتہ یقینی بات ہے. جیسے کہ طاہر قاسمی صاحب کہہ رہے تھے کہ کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں مالکان کہ جو اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے بزرگوں کو اتنی عزت مقام دیتے ہیں. اور چودھری صاحب اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ طاہر الرحمان صاحب آپ اس اخبار کے بانی ہیں, اس سے آپ منسلک ہوئے ہیں, میرے ساتھ مل کے آپ نے یہ اخبار شروع کیا ہے, آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے اور مرتے دم تک آپ میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا اور جب تک میں بھی زندہ ہوں آپ کے جانے کے بعد بھی میرا آپ کا ساتھ رہے گا. یہ بڑا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے. شامی صاحب یعنی ایک بطور انسان طاہر الرحمان صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو ایک آئیڈیالوجی کو وہ ہمیشہ فالو کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ صحافی کو کسی ایک پلڑے میں کسی ایک نظریے پہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے تھے کہ میری آئیڈیالوجی یہ ہے حق و سچ کہنا, لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ دو قومی نظریہ پاکستان قائد اعظم رائٹ ونگ کی صحافت کرتے ہیں. دیکھیں وہ رپورٹنگ میں تو آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. ٹھیک. اور معروضی جو ہے حالات کے تحت آپ کو رپورٹنگ کرنی چاہیے. اس میں تو آپ کو تعصب اور اناط میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی دوسرے کے منہ میں اپنی باتیں ٹھونس دیں یا کسی دوسرے کی بات کو ایک خاص زاویے کے ساتھ پیش کریں. لیکن جہاں تک تجزیے کا تعلق ہے اور جہاں تک اداریے کا تعلق ہے وہ تو آپ اپنی رائے اس میں ظاہر کریں گے. اداریہ جو ہے وہ ادارے کا ہوتا ہے اور کالم جو ہے وہ کالم لکھنے والے کا ہوتا ہے. تو ایک کالم نگار پر آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر جانبدار ہو جائے یا کسی ایک کی, کیونکہ وہ تو جب اپنی رائے ظاہر کرے گا تو اس کو تو جانبدار بننا ہوگا. اس کو اپنی بات غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کرنی چاہیے اور جانبداری اس کی جو ہے وہ غیر جانبداری کا رنگ لیے ہونی چاہیے. یہ بات تو درست ہے, لیکن جب آپ اپنی رائے قائم کریں گے اور اس کا اظہار کریں گے تو وہ تو کسی نہ کسی کے حق میں ہوگی, کسی کے خلاف ہوگی. اور جو ہمارے عطاء الرحمان صاحب تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے اس کو وہ پسند کرتے تھے اور ان پر تنقید بھی کر گزرتے تھے اور ان کے سامنے بھی ان کو ٹوک دیتے تھے. لیکن بحیثیت مجموعی وہ سمجھتے تھے کہ میاں نواز شریف جو ہیں اس وقت دستور کی اور قانون کی حاکمیت جو ہے اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے اور ان کے خیالات کی وجہ سے. اس لیے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے.
لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میاں نواز شریف صاحب جدے میں تھے اس وقت یہ تجویز آئی، شاید عطا اللہ قاسمی صاحب نے پیش کی یا میاں صاحب کے اپنے خیال میں آئی کہ ان کی یادداشتیں قلم بند کر دی جائیں، اور اس کے لیے میرا خیال عطا اللہ قاسمی صاحب نے شاید نام پیش کیا عطاء الرحمان صاحب کا، تو اس پر اتفاق ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر عطاء الرحمان صاحب جدہ جاتے ہیں اور چند ماہ ان کو وہاں قیام کرنا پڑے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو پھر اس کا مشاہرہ بھی ملنا چاہیے، اور کیونکہ ان کا تو کوئی سورس آف انکم دوسرا تو نہیں تھا، وہ تو اپنی جو کارکن تھے اور ایڈیٹر بھی تھے، کارکن بھی تھے، اور اپنے قلم سے اپنی روزی کماتے تھے۔ تو عطاء الرحمان صاحب کو جب یہ معلوم ہوا یا پیشکش ہوئی یا یہ ان کو تجویز پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مشاہرہ لے کر کوئی کام نہیں کر سکتا اس نوعیت کا، اس لیے میں یہ کام میں اس پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے عطاء اللہ قاسمی صاحب کو اپنی رائے بتا دی، عطاء اللہ قاسمی صاحب نے اسے آگے کنوے کر دیا۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اس پر ان کی سخت سرزنش کی، اور میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ نے ایک تاریخی موقع جو ہے اس کو ضائع کر دیا۔ ان کی یادداشتیں اگر آ جاتی ایک بڑی، اور یہ اس بڑی قوم کی خدمت ہوتی، لوگوں کی رہنمائی ہوتی، تربیت ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ اور جہاں تک آپ نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ ان سے مشاورہ نہیں لینا چاہتے تھے تو نہ لیتے، ہم یہ کر لیتے کہ جو اس کی رائلٹی ہے کتاب کی اس میں آپ کی شیئرنگ ہو جاتی۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہو سکتی تھی، یہ بات تو آپ کی درست ہے۔ ٹھیک۔ تو پھر ہم نے کوشش کی کہ بات نئے سرے سے شروع ہو، لیکن عطاء اللہ قاسمی صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو اب یہ بات کنوے کر چکا، اور اب میرے لحاظ سے تو یہ دروازہ بند ہو گیا، اب وہ بات وہی کی وہی رہ گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شبیر صاحب عرفان جی اتنے محتاط تھے وہ اپنے رزق کے معاملے میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عرفان صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک کے ممتاز صحافی اور کالم نویس۔ جی قاسمی صاحب میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ عرفان صدیقی صاحب سے ذرا پوچھ لیں، ان کا ایک بڑا قریبی رشتہ تھا، تعلق تھا۔ عرفان صدیقی صاحب بطور صحافی، بطور کالم نویس، آپ نے کیسا پایا عطاء الرحمان صاحب کو؟ جی ملک صاحب، پہلے تو یہ کہ بہت رنج ہو رہا ہے اور بہت دکھ ہو رہا ہے، اور ایک عجیب انداز سے وہ رخصت بھی ہوئے میرے ذاتی حوالے سے۔ آج ایک تقریب میں مجھے شام کو آنا تھا، اور کل میں نے چودھری عبد الرحمان صاحب سے بات کی۔ میں نے کہا جی کہ میں نے عطاء الرحمان صاحب کو دیکھنے جانا ہے، تو آپ کوئی گاڑی اور آدمی کا انتظام کر دیجیے گا جو وہاں مجھے لے جائے، جہاں بھی وہ ہیں، ہاسپٹل ہیں یا گھر ہیں۔ تو کل میرے اور چودھری صاحب کے درمیان طے پایا کہ ہفتے کی صبح، یعنی کل جو آنے والا ہے، 10 بجے گاڑی بھی آ جائے گی اور ایک صاحب بھی آ جائیں گے، اور وہ آپ کو اتفاق ہاسپٹل لے جائیں گے۔ یہ طے ہونے کے بعد آج راستے میں نے یہاں آتے ہوئے میرا سے ذرا پہلے میاں صاحب سے بات کی لندن میں، اور میں نے انہیں بتایا کہ وہ بہت شدید علیل ہیں اور میں انہیں دیکھنے جا رہا ہوں کل۔ تو وہ کہنے لگے ہاں بالکل ضرور جانا ہے آپ نے، اور میری طرف سے بھی آپ نے سلام بھی کہنا ہے، پوچھنا بھی ہے، پھول بھی لے کے جانے ہیں۔ اور میں نے کہا جی بالکل انشاءاللہ۔ لیکن اس سے میرا خیال ہے کوئی 10 کلومیٹر ہم آگے آئے تھے تو مجھے اطلاع ملی کہ وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر مجھے ایک بات اور بھی یاد آتی ہے، کچھ 10 دن پہلے میں نے فون پہ ان سے ان کی علالت کے بارے میں پوچھا، ان کا مزاج پوچھا، ان کی خیریت کے بارے میں پوچھا، تو علیل تھے، آواز بہت نحیف ہو چکی تھی، بڑے دھیمے بجھے ہوئے سے لہجے میں ایک دو باتیں ہوئیں، اور میں نے کہا جی کہ میں بہت جلد آپ کو دیکھنے آ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے آپ کہتے تو ہیں ہمیشہ لیکن آتے نہیں ہیں۔ تو اب کہ میں یہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ کل میں پہلا جملہ ان سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں میں نے کہا بھی تھا اور میں آ بھی گیا ہوں، لیکن میں آ تو گیا لیکن وہ وہاں چلے گئے جہاں ہماری دعائیں ہی جا سکتی ہیں۔ بہت عظیم انسان تھے ملک صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحافت
کے اندر اگر ان کی صحافیانہ حیثیت کو دیکھیں، ان کی تحریر کو دیکھیں، ان کی تجزیہ کاری کو دیکھیں، الفاظ پہ ان کی گرفت کو دیکھیں، بیان پہ ان کی دسترس کو دیکھیں، اور جس کمال جرت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ یہ پہ کار بند رہتے ہوئے ملک صاحب انہوں نے صحافت کی ساری زندگی اور ایک درویشانہ بانکپن کے ساتھ کی. ان کے قلم کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کلندرانہ جلال تھا، لیکن ان کی شخصیت میں بڑا جمال تھا، کلندرانہ اور درویشانہ اور فقیرانہ. اور وہ صحافت کی دنیا کا ایک درویش انسان تھا جو چلا گیا. میں نے بارہا ان کی ملاقاتیں میاں صاحب سے بھی کروائیں، اور کبھی کبھار وہ دل برداشتہ ہو جاتے تھے کہ دیکھیں جی میں اسلام آباد آیا ہوں اور میں 4 پیغام دے چکا ہوں اور مجھے وہاں سے کوئی پیغام نہیں آیا. تو میں کہتا تھا آئیں، میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. میں لے کے جاتا اور میاں صاحب نے جو بھی مصروفیت ہو وقت نکال کے دیتے تھے. میں نے ملک صاحب کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی حرف سوال ان کے ہونٹوں پہ آیا ہو، کوئی دست طلب انہوں نے دراز کیا ہو، اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بات کی ہو. ملک کی بات کرتے تھے، جمہوریت کی بات کرتے تھے، آئین کی بات کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحافت ایک بہت بڑے انسان سے محروم ہوگی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. بطور قاسمی صاحب، اگر ہم دیکھیں طاہر الرحمان صاحب کی تحریروں میں ہمیشہ آمریت کو للکارتے رہے، جمہوریت کی بات کرتے رہے. کبھی کبھی ہم بھی ان سے سوال کرتے تھے کہ جمہوریت میں یہ خرابیاں ہیں، تو کہتے تھے نہیں، جمہوریت اس ملک کے لیے جو ہے مسائل کو حل کر سکتی ہے. میں ملک صاحب آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے شامی صاحب نے جو فرمایا تھا نا کہ عطاء الرحمان نے ظاہر ہے معذرت کی، وہ بالکل ٹھیک کہا تھا انہوں نے. تو پھر یہ کام سہیل وڑائی صاحب نے کیا اور بغیر معاوضے کے کیا. البتہ انہیں یہ کہا گیا کہ نظر ثانی جو ہے وہ عطاء اللہ قاسمی سے کروا لیں آپ. اچھا، جہاں تک آپ نے یہ جو بات ابھی کی ہے، وہ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی دانشور کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا معاشرہ ان نظریات کی روشنی میں پھلے پھولے. اب دیکھیں نا، اگر کوئی لیفٹسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، اب وہ کارل مارکس کی 2 تعریفیں کرے اور 4 نقائص نکالے، وہ تو کنفیوز ہی کرے گا نا لوگوں کو. تو میرے خیال میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی معاشرہ جو ہے وہ جمہوری اصولوں کے مطابق ہو، تو اگر ہم ہر وقت سیاستدانوں میں کیڑے نکالتے رہیں گے تو پھر تو عوام تو جو ہیں کنفیوز ہوں گے. اور مجھے آپ بتائیں کہ کون سا ہمارے ملک میں جو اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتا ہے وہ واقعی غیر جانبدار ہے؟ کوئی غیر جانبداری جو ہے نا یہ منافقت ہے، اور میں تو اس کو سراسر ہمیشہ منافقت ہی سمجھتا ہوں. اللہ جنت بخشے ہمارے عطاء الرحمان کو، انہوں نے اس سلسلے میں کبھی نہ کمپرومائز کیا اور نہ کبھی شرمندگی کا یا ندامت کا اظہار کیا. بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، جب یہ میثاق جمہوریت ہو رہا تھا تو دوسرے صحافیوں کے ساتھ میں اور عطاء الرحمان اور عباس اطہر مرحوم، یہ ہم تھے جس ہوٹل میں، اور تھے بھی تینوں کے کمرے ساتھ ساتھ تھے، اور تینوں پھر ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے تو گپ شپ کرتے تھے. تو اس وقت مجھے بہت مزہ آیا کہ عباس اطہر جو تھے ظاہر ہے وہ لیفٹ کے تھے، اور عطاء الرحمان اور میں ہم دونوں ہی دائیں بازو کے سمجھے جاتے تھے. لیکن اس وقت جو گفتگو کا مزہ آیا نا، اس کی وجہ یہ کہ عباس اطہر میں بھی ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک شرارت ہوتی تھی، اور عطاء الرحمان میں بھی سنجیدگی کے ساتھ ایک شگفتگی ہوتی تھی. چنانچہ ہم گھنٹوں باتیں کر، یہ وہ محفلیں مجھے نہیں بھولتی. آج جب میں نے وہ خبر سنی ہے تو مجھے وہ ساری محفلیں، وہ ساری یادیں میرے گرد آ گئیں اور میں بہت زیادہ مغموم ہو گیا. قاسمی صاحب اور شامی صاحب، جس شخصیت کا ہم ساتھ ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کا جو روح رواں بھی ہیں، نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے اور چیئرمین ہیں گروپ کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ جو رشتہ تھا، محبت کا ایک ایسا رشتہ تو شاید الفاظ میں بیان کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. بہت شکریہ چودھری عبدالرحمان صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ کتنے ایسے مواقع آئے آپ نے دیکھے عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اگر آپ ان کو سمرائز کریں
آج اب کیسا محسوس کرتے ہیں، اور عطاء الرحمٰن صاحب کے جانے کے بعد کیا کمی محسوس ہوگی آپ کو؟ بہت شکریہ ملک صاحب. عطا صاحب ہمارے استاد بھی تھے اور ہمارے کلیگ بھی تھے. ان سے محبت اور عزت کا رشتہ تھا. پاکستان کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. نظریہ پاکستان، اسلام اور ڈیموکریٹک پروسیس، اس کی آزادی، یار رائے کی آزادی، یہ وہ سبق تھے جو انہوں نے ہمیں دیے. اور آج ایسا لگتا ہے جیسے جسم کا کوئی حصہ ہم سے جدا ہو گیا. تو میں نے بتایا کہ اتنے درویش مند صحافی بہت کم ہم نے دیکھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ نئی باز میڈیا نیٹ ورک کا وتیرہ ہے نا کہ حق سچ بات کہنی، یہ انہوں نے نئی باز میڈیا نیٹ ورک کی بنیادوں میں ان ویلیوز کو انکلکیٹ کیا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہیروز کو پروموٹ کرتے ہیں، ولن کو ایکسپوز کرتے ہیں، حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سارے کا کریڈٹ جو ہے وہ جو ویلیو سیٹ کی ہیں وہ عطا صاحب نے کی ہے. اور عطاء اللہ قاسمی صاحب اور شامی صاحب یہاں موجود ہیں تو ان سے تو وہ شدید کر سکتے. تو یہ نظریاتی صحافی جو ہیں وہ میرا خیال ہے اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں. ہے وہ نہ صرف نئی باز میڈیا نیٹ ورک کا لاس ہوا ہے بلکہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ایک نظریاتی صحافی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. جو صاحب ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، یعنی آپ پوری ٹیم سے کہہ رہے تھے کہ عطا صاحب کی طبیعت خراب ہے، سب جائیں بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کے پاس وقت گزارا کریں. یہ لمحے ان سے سیکھنے والے یا ان سے بیٹھ کے ان سے بات چیت کرنے والے؟ ملک صاحب، عطا صاحب نے ہر وقت پاکستان سے محبت کا سبق دیا. وہ نظریہ پاکستان کے بہت بڑے دائی تھے اور بڑے بڑے ماشاء اللہ میں وہ ڈٹ جاتے تھے اور حق، ان کا قلم ہر وقت حق سچ کہتا تھا. وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے حامی تھے، لیکن اگر کوئی جمہوری لیڈر غلطی کرتا تھا تو اس وقت بھی ان کا قلم جو ہے وہ کسی قسم کی خطا نہیں کھاتا تھا. جیسے میاں نواز شریف صاحب کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک کے ڈیموکریٹک پروسیس میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اور لیکن جب میاں صاحب کی طرف سے بھی کوئی کوتاہی آتی تھی تو وہ بالکل اپنے کالموں میں اس کا کھلے دل اظہار کرتے تھے. تو عطا صاحب ہمارے بزرگ تھے. اور میں نے بتایا کہ یہ جو نئی بات میڈیا نیٹ ورک نے حق سچ کی بات کہنے کی قسم کھائی ہے، یہ میرے خیال میں یہ بنیادیں انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہیں. بہت شکریہ شامی صاحب. چلتے چلتے آپ سے بھی چاہوں گا میں چند الفاظ عطاء الرحمٰن صاحب کے لیے اور پاکستانی آج کی صحافت کے لیے. دیکھیں عطاء الرحمٰن صاحب ابھی یہ آخری یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بہت خوش وہ تشریف لائے اور میں ان کو ہمیشہ کہتا رہتا تھا آپ بستر پہ نہ لیٹیں، آپ دفتر ضرور جائیں، خواہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں. اور کبھی کبھی وہ میرے پاس بھی آ جاتے میرے دفتر میں بھی، اور اپنے دفتر میں بھی کوشش کرتے کہ کچھ نہ کچھ وقت گزارے. اور وہ آئے کہ ایک نئی گاڑی جو ہے وہ ڈاکٹر عبد الرحمٰن صاحب نے ان کو پیش کی تھی اور ان کا یہ میری نئی گاڑی مجھے ملی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کچھ ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ کیا. وہ بہت خوش تھے، بڑے مطمئن تھے اور بڑے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ کیسے رفقا جو ہیں اور ساتھی ان کو نصیب ہوئے ہیں. تو عطاء الرحمٰن صاحب جو تھے وہ انہوں نے ایک قناعت کی زندگی گزاری ہے. ایک زمانہ ایسا تھا وہ ہم سب جو تھے ان کا ہاتھ بڑا تنگ تھا، اور عطاء الرحمٰن صاحب اور ہم لوگ جو تھے وہ مشکلات میں بھی مبتلا ہوئے، لیکن ہم ایک دوسرے سے جڑے رہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے وسائل میں کشادگی پیدا کی تو اس کا شکر ادا کیا. تو عطاء الرحمٰن صاحب کو میں نے دیکھا کبھی ان کو کسی لالچ میں مبتلا نہیں پایا. کبھی ان کے اندر یہ آرزو نہیں تھی کہ میں یہ چیز فلاں مادی چیز حاصل کر لوں، فلاں چیز حاصل کر لوں، فلاں چیز حاصل کر لوں. بس ان کا تو یہ تھا کہ ان کو شوگر کے وہ مریض تھے لیکن برفی کھانے کا ان کو شوق تھا. اور یہ جو اشرے کی برفی ہے بسے کی، وہ پتہ نہیں کتنی کھائی ہوگی انہوں نے، کھلائی ہوگی لوگوں. اور یہ لیکن مطلب پرہیز جو تھی وہ ان سے اس طرح نہیں ہوتی تھی. تو آخر میں پھر یہ مرض جو تھا وہ کافی طول پکڑ گیا. لیکن حقیقت یہ، اور انہوں نے پیدل، ان کی گاڑی جب انہوں نے نہیں خریدی تھی تو پیدل چلتے تھے اور اپنے گھر سے میرے دفتر اکثر پیدل چلے آتے تھے.
اور یہ ان کی صحت کا راز بھی تھا. بالکل تو وہ ایک بڑی کمیٹڈ آدمی تھے. بالکل ٹھیک. ان کی دنیا میں یہ لالچ اور ہوس اور یہ کچھ یعنی بہت کچھ سمیٹنے کی آرزو یہ تھی ہی نہیں. یہ ان کے دل میں تھی نہیں. وہ صوفی اخبار نویس تھے جو دنیا جو ہے اس سے لا تعلق ہوتا ہے اور دنیا میں ہو, دنیا کا طلبکار نہیں ہو. بالکل ٹھیک ہے. اطاء اللہ قاسمی صاحب جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اطاء اللہ قاسمی صاحب پروگرام بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے میں چاہوں گا آپ بھی چند جملے عطاء الرحمان صاحب کے لیے اور آج کی صحافت کے لیے. بس ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار ان کو بزرگ کہا جا رہا ہے. میں نے تو انہیں ہمیشہ جوان پایا. مجھے تو وہ کبھی بزرگ مجھے کبھی بزرگ لگے بھی نہیں وہ. اور جو ایک بات میں اور سمجھتا ہوں کہ وہ صحافت کے سائنسدان بھی تھے. یعنی انہوں نے ایسے اپنے طور طریقے اختیار کیے اس میں کہ نت نئی چیزیں, نت نئے نکات وہ لے کے آتے تھے. اور مجھے اگر کبھی کسی مسئلے پر یعنی ایک رائے زنی کی ضرورت, رائے زنی تو نہیں کہنا چاہیے, معلومات درکار ہوتی تھی تو میں عطا صاحب کو فون کرتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا. میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت بہت شکریہ جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب, جناب مجیب الرحمان شامی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. عطاء الرحمان صاحب ہم میں نہیں رہے لیکن ان کی تحریریں, ان کے کالم اور ان کی کئی باتیں ہم میں ہمیشہ موجود رہیں گی. تبھی ہم صحافت کے اندر ایک واقعی اصول کی اور سچ کی صحافت کر سکیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.